خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے AI کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور AI ریسرچر ہیں. السلام علیکم میرے پاکستانیوں، ہماری آج کی گفتگو میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ ہمارے کرپٹو کرنسی سیریز کا حصہ ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور فائنانس کی یہ جو نئی دنیا ہے نا، اس کے پیچیدہ موضوعات کو آسان سمجھ میں آنے والے انداز میں پیش کریں. مقصد بس یہ ہے کہ ہر کوئی چاہے نیا ہو یا پرانا ان باتوں کو سمجھ سکے. آج ہم ایک بہت بڑے نام بائننس کی دنیا میں ذرا گہرائی میں اتریں گے، لیکن صرف کرپٹو خریدنے بیچنے کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس سے آپ کہہ لیں کہیں آگے بڑھ کر. ہم دیکھیں گے کہ اس پلیٹ فارم پر سیکھنے کے، کمانے کے اور ایک کمیونٹی کے طور پر جڑنے کے کیا کیا دلچسپ طریقے ہیں. اس کے لیے ہم مختلف ذرائع دیکھیں گے، جیسے بائننس ایپ کی اپنی تفصیلات، ان کے آفیشیل اعلانات، ایئر ڈراپس جیسی خاص تقریبات کی خبریں، اور پاکستان میں سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے اس کی کچھ جھلکیاں بھی دیکھیں گے. تو بس آرام سے بیٹھیں، شاید ایک کپ چائے ساتھ ہو، اور آئیے کرپٹو کی اس دنیا کو ایک ساتھ مل کر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. جب زیادہ تر لوگ بائننس کا نام سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ بٹ کوائن، ایتھیریم، سولانا، یا شاید آج کل جو چل رہے ہیں ناٹ کوائن یا پے. ان کی خرید و فروخت یہ عام تاثر ہے، اور یہ غلط بھی نہیں. جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق ایپ پر 350 سے زیادہ کوائنز ٹریڈ ہو سکتے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے. ہاں، اور بائنانس کہتا ہے کہ فیس کم ہے اور دنیا بھر میں 275 ملین سے زیادہ صارفین ہیں. یہ تو بہت ہی زیادہ لوگ ہیں. جی واقعی. لیکن جیسا کہ ہم نے ذرائع میں دیکھا، یہ کہانی کا صرف آپ کہہ لیں ایک حصہ ہے نا؟ بالکل درست کہا آپ نے. ٹریڈنگ تو ظاہر ہے مرکز ہے، اس کا دل ہے، لیکن بائنانس نے اس کے ارد گرد ایک مکمل ماحول بنا لیا ہے، ایک پورا ایکو سسٹم. اسے آپ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا جدید ڈیجیٹل شہر ہے. شہر؟ اچھا. جی، جس میں الگ الگ محلے ہیں، علاقے ہیں. آپ کے پاس مرکزی مارکیٹ ہے یعنی ٹریڈنگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی مراکز بھی ہیں، جگہ ہیں جہاں آپ بغیر زیادہ محنت کیے پیسیولی آمدنی کما سکتے ہیں. لوگوں کے آپس میں ملنے جھلنے کے لیے کمیونٹی ہبز ہیں، اور تو اور لائیو پروگرامز اور ایونٹس بھی ہوتے ہیں. یہ ایک لائیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم بتایا گیا ہے. وہاں کیا خاص ہوتا ہے؟ جی، معلومات تو یہی کہتی ہیں. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کرپٹو کے ماہرین، تجزیہ کار اور کبھی کبھی خود بائنانس کی ٹیم بھی لائیو سیشنز کرتی ہے. آپ وہاں سے سمجھیں تازہ خبریں لے سکتے ہیں، ٹریڈنگ کی نئی حکمت عملی سیکھ سکتے ہیں، یا آپ دوسروں سے براہ راست بات چیت کر سکتے ہیں. اور سب سے دلچسپ بات، جیسا کہ ذرائع اشارہ کر رہے ہیں، وہاں اکثر مفت انعامات جیتنے کے موقع بھی ہوتے ہیں. مفت انعامات؟ یہ وہی نا بات، میرے پاکستانیوں کو یہ ضرور پسند آئے گا. ہاں، جی بالکل. یہ کیسے کام کرتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ابھی نئے ہیں یا سیکھ رہے ہیں؟ ذرائع نے اسٹریمز دیکھنے، مہمات میں شامل ہونے، گیو اوے کا ذکر کیا ہے. طریقہ تو کافی سیدھا سادھا بتایا گیا ہے. آپ بائننس ایپ کھولیں، ٹھیک ہے، اس میں لائیو سیکشن تلاش کریں. وہاں آپ کو ہر وقت مختلف لوگ لائیو سٹریمز کرتے نظر آئیں گے. ان سٹریمز کو دیکھیں، خاص طور پر ان پر نظر رکھیں جن پر گیو اوے لکھا ہو یا جو بائنانس کی آفیشیل مہمات کا حصہ ہوں. اچھا. سٹریم کرنے والے میزبان اکثر وہ کیا کہتے ہیں خاص کوڈز بتاتے ہیں یا چھوٹے موٹے کوئز کرواتے ہیں. اگر آپ سٹریم میں فعال رہتے ہیں، مثلاً کامنٹس کرتے ہیں یا سوالوں کے جواب دیتے ہیں، تو آپ انعام جیت سکتے ہیں. اور یہ انعامات کس قسم کے ہوتے ہیں؟ ایک ذریعے نے تو ٹوکنز، واؤچرز، ٹرائل فنڈز، یہاں تک کہ NFTs کا بھی ذکر کیا تھا. جی، NFTs یعنی وہ یونیک ڈیجیٹل چیزیں. شاید یہ انعامات بہت زیادہ مالیت کے نہ ہوں، لیکن مفت تو مفت ہے. بالکل. اکثر یہ انعامات کرپٹو کی چھوٹی مقداریں ہوتی ہیں، جیسے تھوڑا سا بٹ کوائن یا BNB. کبھی کبھار ٹریڈنگ فیس میں رعایت کے واؤچرز مل جاتے ہیں. اچھا، وہ بھی کام کے ہیں. جی، کچھ موقعوں پر USDT ٹرائل فنڈز دیے جاتے ہیں.
जिनसे आप ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं बगैर अपने पैसे लगाए, और कभी-कभी प्रमोशनल NFTs भी। किसी भी नए बंदे के लिए ये बगैर कोई रिस्क लिए कुछ क्रिप्टो हासिल करने और प्लेटफॉर्म को समझने का एक बेहतरीन मौका है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, हिफाजत पहले। जराए ने जाली गिव अवे और पासवर्ड वगैरह मांगने वाले फ्रॉड से खबरदार किया है। जी जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। तो ये जरूरी है कि सिर्फ ऑफिशियल बाइनेंस स्ट्रीम्स पर ही भरोसा किया जाए। बिल्कुल। हमेशा तस्दीक करें। किसी भी गिव अवे या मुहिम में सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल बाइनेंस ऐप या उनकी वेबसाइट के जरिए ही हिस्सा लें। चैट में नजर आने वाले किसी भी मशकूक लिंक पर क्लिक ना करें और अपनी ज़ाती मालूमात, खास तौर पर पासवर्ड या प्राइवेट कीज, कभी किसी से शेयर ना करें। सही। अच्छा, बाइनेंस लाइव के अलावा बाइनेंस सीखने की तरफ भी राग़िब करता है, और मजे की बात, सीखने पर इनाम भी देता है। ओह, वो कैसे? इसके लिए उनका एक खास फीचर है, लर्न एंड अर्न। लर्न एंड अर्न, नाम से ही जाहिर है। जी, मालूमात के मुताबिक इसमें आप मुख्तलिफ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के बारे में मुख्तसिल तालीमी वीडियोस देखते हैं या मजमून पढ़ते हैं। फिर उनसे मुतल्लिक कुछ आसान सवालों के जवाब देते हैं, यानी क्विज मुकम्मल करते हैं। और अगर जवाब दुरुस्त हों तो इनाम में उसी प्रोजेक्ट के टोकन्स मिलते हैं। अच्छा। एक जरिए ने हाल ही में ASTR टोकन्स के इनामात का जिक्र किया था, और ऐसे नए मौके अक्सर आते रहते हैं। जबरदस्त। यानी आप होशियार भी हो रहे हो और साथ में कुछ मुफ्त क्रिप्टो भी कमा रहे हैं। ये तो बहुत ही शानदार है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई एक्टिव शिरकत। क्या पैसे कमाने का कोई ऐसा तरीका भी है जिसमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मतलब पैसिव अर्निंग? जराए में बाइनेंस अर्न का जिक्र आया था। ये नाम ही काफी दिलचस्प लग रहा है। जी हाँ, बाइनेंस अर्न ये दरअसल मुख्तलिफ मालियाती प्रोडक्ट्स का एक मजमुआ है जो आपको अपने मौजूदा क्रिप्टो होल्डिंग्स पर मजीद कमाने का मौका देता है। इनमें सबसे ज़्यादा मकबूल और आसान है सिंपल अर्न। सिंपल अर्न, जी। मालूमात बताती हैं कि इसमें आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, इथीरियम या स्टेबल कॉइन्स वो जिनकी कीमत डॉलर वगैरह से जुड़ी होती है, तो उतार चढ़ाव कम होता है। हाँ, समझ गया। तो ज़राए के मुताबिक 300 से ज़्यादा मुख्तलिफ असासे आप जमा करा सकते हैं। आप उन्हें लचकदार यानी फ्लेक्सिबल मुद्दत के लिए रख सकते हैं, जब चाहे निकाल लें, या एक मखसूस मुकफ्फल यानी लॉक्ड मुद्दत के लिए। बदले में बाइनेंस आपको रोज़ाना की बुनियाद पर इनामात देता है, जो एक तरह से बैंक के सेविंग अकाउंट पर सूद की तरह है। तो ये क्रिप्टो का सेविंग अकाउंट हो गया एक तरह से। अच्छा, इसका बाइनेंस को क्या फायदा? वो क्यों दे रहे हैं इनामात सिर्फ कॉइन्स रखने पर? ये एक अच्छा सवाल है। देखें, इसके कई पहलू हैं। जब लोग सिंपल अर्न में अपने कॉइन्स रखते हैं तो इससे बाइनेंस के पास एक बड़ा लिक्विडिटी पूल बनता है। इस लिक्विडिटी को बाइनेंस फिर मुमकिन तौर पर दूसरे कामों में इस्तेमाल करता है, जैसे मार्जिन ट्रेडिंग के लिए कर्ज देना या दूसरी मालियाती प्रोडक्ट्स के लिए। ओह, अच्छा। लंबे अरसे के लिए बाइनेंस पर रखने की तरगीब भी देती है। सिंपल अर्न के अलावा बाइनेंस अर्न में कुछ ज़्यादा, आप कह लें, एडवांस्ड ऑप्शंस भी हैं, जैसे स्टेकिंग। स्टेकिंग? जी, जहां आप मखसूस कॉइन्स जैसे ETH या SOL को नेटवर्क सिक्योर करने में मदद के लिए स्टेक करके इनामात कमाते हैं। और एक चीज़ है यील्ड फार्मिंग, जो DeFi का एक तस्वुर है, जहां आप लिक्विडिटी देकर मुनाफा कमाते हैं। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा पेचीदा है और इसमें खतरात भी शायद ज़्यादा हों। समझ गया। और मैंने BNB होल्डर्स के लिए HODL एयर ड्रॉप्स के बारे में भी कुछ देखा था। HODL यानी होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ वाला। हाँ जी, वही। ये एयर ड्रॉप्स क्या हैं? जी हाँ, ये एक निस्बतन नया फीचर है। ज़राए के मुताबिक अगर आप बाइनेंस का अपना कॉइन यानी BNB सिंपल अर्न में रखते हैं, अच्छा, तो आपको इन नए प्रोजेक्ट्स की तरफ से बोनस टोकन्स एयर ड्रॉप के तौर पर मिल सकते हैं, जो मुस्तकबिल में बाइनेंस पर लिस्ट होने वाले हैं। एयर ड्रॉप का मतलब है मुफ्त टोकन्स की तकसीम। वाह!
تو یہ آپ کی موجودہ BNB ہولڈنگز پر ایک اضافی فائدہ حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ واہ، یعنی کمانے کے کافی مختلف طریقے ہیں ٹریڈنگ کے علاوہ بھی؟ جی بالکل۔ ایسا لگتا ہے کہ بائنانس مختلف ایونٹس اور چیلنجز سے بھی لوگوں کو مصروف رکھتا ہے۔ حال ہی میں ساروس ایئر ڈراپ کی خبر تھی، یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ ایونٹ بائنانس کے ایک اور پلیٹ فارم بائنانس الفا پر ہوا تھا۔ معلومات کے مطابق وہ اہل صارفین جن کے پاس ایک خاص تعداد میں الفا پوائنٹس جمع تھے۔ الفا پوائنٹس یہ کیسے ملتے ہوں گے؟ شاید پلیٹ فارم پر مختلف کام کرنے سے ملتے ہوں گے، تو جن کے پاس یہ پوائنٹس تھے وہ ان کا استعمال کر کے 100 مفت سروس ٹوکنز کا دعویٰ کر سکتے تھے۔ اس کے لیے خاص طریقہ تھا اور وقت بھی محدود تھا، صرف 24 گھنٹے۔ ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ پوائنٹس کی ضرورت وقت کے ساتھ بدل رہی تھی، جس سے شاید جلدی حصہ لینے والوں کو فائدہ ہوا۔ اور کیا اس ایئر ڈراپ کے ساتھ کوئی بڑا ٹریڈنگ مقابلہ بھی جڑا تھا؟ جی ہاں، اطلاعات تو یہی ہے کہ اس کے ساتھ $1 ملین مالیت کا سروس ٹریڈنگ مقابلہ بھی ہوا تھا، جو تقریباً 2.9 ملین سروس ٹوکنز کے برابر تھا۔ اور ایک عجیب بات یہ تھی کہ مقابلے میں صرف خریداری یعنی پرچیزز کو شمار کیا جا رہا تھا، فروخت کو نہیں۔ صرف خریداری؟ یہ کیوں؟ یہ ایئر ڈراپس اور مقابلے ہوتے کیوں ہیں؟ مطلب بائنانس یا سروس جیسے نئے پروجیکٹ کو اس سے کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے ایونٹس کے پیچھے کئی مقاصد ہوتے ہیں، جیسا کہ ذرائع سے اندازہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کمیونٹی کو انعام دینے کا طریقہ ہے، ان کی وفاداری کا صلہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، یہ ساروس جیسے نئے ٹوکنز کے لیے کافی، آپ کہہ لیں، جوش خروش اور آگاہی پیدا کرتا ہے۔ کوائن مارکیٹ کیپ جیسے ذرائع بتا رہے تھے کہ ساروس کی قیمت میں لسٹنگ کے بعد اضافہ بھی ہوا۔ اچھا۔ تو شاید یہ مہمات کامیاب رہتی ہیں۔ تیسرا، یہ پلیٹ فارم پر ٹریڈنگ کی سرگرمی کو بڑھاتا ہے اور نئے ٹوکن کے لیے لیکوئڈٹی پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اور ٹریڈنگ مقابلے میں صرف خریداری پر فوکس کرنے کا مقصد شاید یہ تھا کہ ٹوکن کی قیمت کو شروع میں مستحکم رکھا جائے اور فروخت کے دباؤ کو کم کیا جائے۔ سمجھ گیا۔ کیا ان کے پاس اس طرح کے خاص ایونٹس کے علاوہ کچھ باقاعدہ چلتے رہنے والے چیلنجز بھی ہوتے ہیں؟ جیسے کسی ذریعے میں ماہانہ چیلنج کا ذکر تھا۔ جی ہاں، اس کی بھی وضاحت ملتی ہے۔ یہ ایک ماہانہ سرگرمی لگتی ہے جس میں آپ مہینے بھر میں مختلف کام یا ٹاسک مکمل کرتے ہیں، جیسے ایک خاص ٹریڈنگ والیوم تک پہنچنا یا دوستوں کو بائننس پر ریفر کرنا۔ ٹھیک ہے۔ ہر کام کو مکمل کرنے پر آپ کو ایک پہیا گھمانے کی کوششیں ملتی ہیں۔ پہیا گھمانا؟ گیم کی طرح؟ ہاں، کچھ ویسا ہی۔ جب آپ پہیا گھماتے ہیں تو آپ بائننس پوائنٹس جیت سکتے ہیں۔ اور ان بائننس پوائنٹس کا کیا فائدہ؟ انہیں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ پوائنٹس آپ کے اکاؤنٹ میں ریوارڈز ہب نامی سیکشن میں جمع ہوتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ ان جمع شدہ پوائنٹس کو مختلف انعامات کے بدلے چھڑا سکتے ہیں، یعنی ریڈیم کر سکتے ہیں۔ ان انعامات میں اکثر ٹوکن واؤچرز ہوتے ہیں جنہیں آپ ٹریڈنگ فیس میں رعایت کے لیے یا براہ راست کرپٹو حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ یہ پلیٹ فارم کے ساتھ لوگوں کو مسلسل جڑے رہنے کا ایک اور دلچسپ طریقہ ہے۔ البتہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ معلومات کے مطابق ان چیلنجز اور اکثر دوسرے انعامی پروگراموں میں حصہ لینے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ کی KYC تصدیق مکمل ہونی چاہیے۔ KYC یعنی نو یور کسٹمر، شناختی تصدیق۔ جی بالکل، جو زیادہ تر مالیاتی اداروں کے لیے قانونی طور پر ضروری ہے۔ اب اگر ہم بائننس کے آفیشیل پلیٹ فارم سے ذرا ہٹ کر دیکھیں تو اس کا ایک بہت بڑا کمیونٹی اور سماجی پہلو بھی ہے۔ بائننس لائیو خود اس تعلق کو فروغ دیتا ہے، لیکن پلیٹ فارم سے باہر بھی خاص طور پر سوشل میڈیا پر کرپٹو کے حوالے سے کافی گہما گہمی رہتی ہے۔ جیسا کہ ایک ذریعہ ہمیں ملا، وہ ٹک ٹاک پر وقار زکا اور سولانا کے ذکر سے متعلق تھا۔ ہاں، وقار زکا، ان کا نام تو پاکستان میں کرپٹو کی بحث میں اکثر آتا ہے، خاص طور پر ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز پر۔ جو معلومات ہمیں ملی
اس میں ان کی کلپس تھیں جن میں وہ سولانا، بٹ کوائن، ٹریڈنگ کی حکمت عملیوں، یہاں تک کہ میم کوائنز پر بھی بات کر رہے تھے۔ جی، اور یہ کلپس کافی وائرل بھی لگتی ہیں، کچھ پر تو لاکھوں ویوز تھے۔ یہ چیز کرپٹو کی دنیا میں انفلوئنسرز اور سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے کردار کو بہت واضح کرتی ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو نئے ہیں، وہ اکثر رہنمائی کے لیے ان شخصیات کی طرف دیکھتے ہیں۔ صحیح، لوگ ان پلیٹ فارمز پر سلیما جیسے کوائنز پر اپنی رائے دیتے ہیں، مارکیٹ اپڈیٹس، پیشن گوئیاں جیسے کچھ کلپس میں سولانا کے $500 تک جانے یا $195 تک گرنے کا ذکر تھا، اور اپنی حکمت عملیاں شیئر کرتے ہیں۔ یہ معلومات کا اور بعض اوقات بدقسمتی سے غلط معلومات کا بھی ایک پورا متوازی ایکو سسٹم بن چکا ہے۔ بالکل۔ اس لیے یہاں ہمیشہ محتاط رہنا اور صرف سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اگرچہ انفلوئنسرز کچھ مفید معلومات دے سکتے ہیں یا کم از کم سوچنے کے نئے زاویے، جی، لیکن حتمی فیصلہ ہمیشہ اپنی تحقیق کی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ DYOR، اپنی تحقیق خود کریں۔ ویسے یہ بھی اچھی بات ہے کہ بائنانس خود بھی سیکھنے کے لیے کافی وسائل دیتا ہے، جیسے لرن اینڈ ارن، اور ان کی بائنانس اکیڈمی بھی ہے۔ جی، بائنانس اکیڈمی ایک اچھا وسیلہ ہے۔ چلیں اب جلدی سے خود بائنانس ایپ پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ٹریڈنگ اور ان کمانے سیکھنے والے فیچرز کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ گوگل پلے اسٹور کی تفصیلات کافی جامع ہیں۔ ٹریڈنگ کے علاوہ ریکرنگ بائی کا آپشن ہے۔ ہاں، DCA کے لیے مفید ہے۔ جی، ڈالر کاسٹ ایوریجنگ، جو لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے لمبے عرصے کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ فیچر کاپی ٹریڈنگ کا ہے، جس سے آپ دوسرے کامیاب ٹریڈرز کی ٹریڈز کو نقل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اس میں بھی خطرات ہیں۔ بالکل، فنڈز جمع کرانے اور نکالنے کے کئی طریقے ہیں، بشمول P2P ٹریڈنگ کا ذکر ہے، جو پاکستان میں کافی مقبول ہے۔ جی، اور آپ قیمت کے الرٹس بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، معلومات سیکیورٹی پر بہت زور دیتی ہیں۔ صارفین کے فنڈز کی حفاظت کے لیے $1 بلین کا سافو فنڈ ہے۔ $1 ارب؟ جی، سخت KYC کے عمل ہیں، ڈیٹا اور فنڈز کی حفاظت کے لیے انکرپشن ہے۔ ایپ میں ایک بلٹ ان Web3 والیٹ کا بھی ذکر ہے۔ Web3 والیٹ یعنی ڈی ایپس اور DeFi تک براہ راست رسائی کے لیے؟ جی بالکل، اور متعدد زبانوں میں 24/7 کسٹمر سپورٹ کا بھی دعویٰ ہے۔ یہ سب فیچرز تو بہت متاثر کن ہیں۔ اگرچہ ایمانداری سے کچھ صارف کے جائزوں میں ایپ کے کبھی کبھار سست ہونے یا لاگ ان میں مسائل کا ذکر بھی ملا ہے۔ ہاں، وہ تو ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی ٹیکنالوجی 100% کامل نہیں ہوتی۔ جی بالکل۔ تو میرے پاکستانیوں، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بائنانس صرف بٹ کوائن خریدنے اور بیچنے کی جگہ نہیں، یہ ایک وسیع پلیٹ فارم ہے جس میں بہت کچھ ہے۔ یہاں سیکھنے کے موقع ہیں، جیسے لرن اینڈ ارن۔ یہاں آپ اپنی کرپٹو پر پیسیولی انعامات کما سکتے ہیں، سمپل ارن سے یا اسٹیکنگ سے۔ یہاں مفت ٹوکنز حاصل کرنے کے طریقے ہیں، جیسے سیروز جیسے ایئر ڈراپس یا ہولڈر ایئر ڈراپس۔ یہاں بائنانس لائیو پر آپ کمیونٹی سے جڑ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے بھی انعامات جیت سکتے ہیں، اور ماہانہ چیلنجز جیسی سرگرمیوں میں حصہ لے کر آپ مزید پوائنٹس اور انعامات کما سکتے ہیں۔ بالکل، اصل نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی بائنانس استعمال کرتا ہے یا کرنے کا سوچ رہا ہے تو صرف ٹریڈنگ سے آگے بڑھ کر ان دوسری خصوصیات کو بھی دیکھیں۔ ہو سکتا ہے ان سے کرپٹو کے بارے میں علم بڑھے، کچھ نیا سیکھنے کو ملے، اور شاید پورٹ فولیو بھی تھوڑا بڑھ جائے۔ اور اکثر ان چیزوں کے لیے کوئی خاص اضافی سرمایہ کاری کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ جی، تو اگلی بار جب ایپ کھولیں تو ذرا بائنانس لائیو پر نظر ڈالیں، دیکھیں بائنانس ارن میں کیا آپشنز ہیں، یا شاید لرن اینڈ ارن کا کوئی ہی آزما لیں۔ اور جاتے جاتے آپ سب کے لیے غور کرنے کے لیے ایک آخری سوچ،
جب ایک بڑے پلیٹ فارم پر فعال ٹریڈنگ سے ہٹ کر کمانے، سیکھنے اور کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کرنے کے اتنے سارے طریقے موجود ہوں تو یہ چیز مجموعی طور پر کرپٹو کرنسی کے بارے میں ہمارے تصور کو کیسے بدل سکتی ہے؟ کیا یہ اس سے صرف قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پر مبنی ایک اسپیکولیٹو ایسٹ کی حیثیت سے نکال کر عام آدمی کے لیے روزمرہ کی ڈیجیٹل فائنانس، تعلیم اور کمیونٹی کا ایک زیادہ مربوط حصہ بنا سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ ہی آج کے لیے اجازت دیجیے۔ اگلی بار تک متجسس رہیں، سیکھتے رہیں میرے پاکستانیوں۔ خدا حافظ۔